بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حالات حاضرہ لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ بھارتی رہنماؤں کے مقبوضہ جموں کشمیر کے دوروں سے کشمیری عوام کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے، کیونکہ ان نام نہاد دوروں سے قبل ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں سخت پابندیوں، گھر گھر تلاشیوں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ مودی کے دورہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مقصد محض پروپیگنڈا پھیلانا ہے۔ مودی کا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک فریب اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے، جس کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بین الاقوامی توجہ ہٹانا ہے۔ مودی کے نام نہاد دورہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ گویا مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ بھارتی وزیراعظم کے دورے کا مقصد دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی زمینی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنا ہے۔ حالانکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام مودی کو صرف ایک مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جبر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مودی کا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر میں RSS کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے وحشیانہ ہتھ کنڈے جموں کشمیر کے عوام کی بھارت سے بیگانگی میں ہی اضافے کا باعث بنیں گے۔ بھارت یہ دکھا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے نام نہاد ترقی جاری جبر اور قبضے کو چھپانے کا ایک حربہ اور ہتھ کنڈا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام امن و ترقی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ بھارتی غلامی کی بیڑیاں توڑنا ان کا اولین مقصد ہے۔ ترقی نہیں، بلکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری جموں و کشمیر کے عوام کا اولین مطالبہ ہے، جس سے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش قرار دیا ہے۔ سری نگر سے جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے کہا کہ ایک طرف بھارتی حکومت آزادی اور انصاف کے حصول کے لیے جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں کو دبانے کے لیے ظالمانہ حربے اور جبر کے تمام طریقے استعمال کر رہی ہے، تو دوسری طرف مودی حکومت بے شرمی سے نام نہاد ترقی کو فروغ دینے کا اعلان کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تصویراتی طور پر اہم منصوبوں کا افتتاح کر کے ترقیاتی بیانیہ ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً کیے جانے والے اس طرح کے اقدامات اس کے مضمون منصوبوں کا حصہ ہیں تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنے غاصبانہ قبضے کو دوام بخشا جا سکے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے سنگین صورتحال اور ہنگاموں میں گھرا ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے تلخ زمینی حقائق کو چھپا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت جموں و کشمیر کے عوام کی جائز سیاسی امنگوں اور جمہوری حقوق کو دبانے میں فخر محسوس کرتی ہے، بلکہ ان کے بنیادی حقوق اور مراعات کا بھی احترام نہیں کرتی ہے، جن کی ضمانت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں بھی دی گئی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے نام نہاد دورے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں پابندیوں کو تیز کرنے کے لیے بھارتی حکام کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ سخت حفاظتی اقدامات، اضافی چوکیوں کا قیام اور نگرانی کا نظام مقبوضہ جموں کشمیر میں معمول کے حالات کے بارے میں بھارتی حکومت کے دعووں کی کلئی کھولتے ہیں۔ سامعین، تحریک آزادی کے معروف کارکن مزمل ایوب ٹھاکر نے کہا ہے کہ بھارت جموں و کشمیر کے عوام کی آزادی کی آواز کو دبا کر عالمی قوانین اور اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ کشمیری گزشتہ کئی دہائیوں سے حق خود ارادے سے محروم ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں فوری طور پر یہ حق دیا جائے۔ مزمل ایوب ٹھاکر نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے، جہاں تعینات لاکھوں بھارتی فوجی اہلکار انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں
کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام کئی دہائیوں سے حق خود ارادت سے محروم ہیں۔ بھارتی قابض فوجی اہلکاروں نے اب تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کشمیری خواتین کو آبروریزی کا نشانہ بنایا ہے۔ ان قربانیوں کا تقاضا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز سنی جائے اور دنیا انہیں ان کا پیدائشی حق خود ارادت دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ مزمل